تاریخ نے بڑے بڑے درندے پیدا کیے ہیں، چنگیز خان بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ شمالی منگولیا میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ یسوجی نے، جو بورجیگین قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تموجن رکھا۔ یسوجی کو اس کے دشمن تاتاریوں نے اس وقت راستے میں مار دیا جب وہ تموجن کی شادی بورتی سے طے کر کے اور اسے اس کے ہونے والے سسرال یعنی انگی رت قبیلے میں چھوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ یہاں سے تموجن کی زندگی شروع ہوئی۔ وہ اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد 44 سال کی عمر میں پورے منگولیا کا حکمران بن گیا، اور اس نے چنگیز خان کا نام اختیار کیا۔ منگولیا کی لڑائیوں میں اس کی پالیسی یہ تھی کہ وہ مفتو قبائل کے فوجیوں کو قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ وفاداری کا عہد لے کر اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا۔ ان جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کو وہ پرورش کے لیے اپنی ماں کے سپرد کر دیتا تھا۔ اس کے اس طرز عمل سے منگولیا کی لڑائیوں میں زیادہ قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ البتہ جب چین پر اس نے حملہ کیا تو اس حملے میں 1 کروڑ کے لگ بھگ فوجی اور شہری مارے گئے، مگر یہاں اس نے زیادہ تر بستیوں کو تباہ کرنے سے گریز کیا اور شہری بھی معاف ہوتے رہے۔ بورتی سے جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو چنگیز خان 9 سال کا تھا۔ بورتی اور اس کی شادی طے ہو گئی تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اسے 3 سال تک اپنے سسر دائی ستسین کی خدمت کرنا تھی، اس کے بعد ہی دونوں کی باضابطہ شادی ہوتی۔ اس نے چند دن بکریوں اور گھوڑوں کے گلے کی دیکھ بھال کرتے، بورتی کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں مست ہواؤں کو سونگتے، محبت کی خوشبو میں ڈوبتے ابھرتے گزارے تھے کہ اسے اپنے باپ کی ہلاکت کا پتہ چلا۔ اسے واپس اپنے قبیلے میں جانا پڑا۔ پھر 9 سے 16 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے اسے بے شمار کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا، اور جب تموجن 16 سال کا ہو گیا اور اپنی چھوٹی سی فوج بنا چکا تو اس نے اپنی محبوبہ بورتی سے شادی کر لی۔ اس شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ بورتی اغوا کر لی گئی۔ اسے مرکٹ قبیلے والوں نے اغوا کیا اور آگے بیچ دیا۔ تموجن اسے ڈھونڈتا رہا، آخر اسے اس کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے دوست جموں کا اور اس کے سرپرست تغرل خان کی مدد سے اسے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت تک بورتی حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے چند ماہ بعد ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام جوچی رکھا گیا۔ منگول رسم و رواج کے مطابق چنگیز خان نے کئی شادیاں کیں، مگر اس نے ملکہ کا درجہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ بورتی اور صرف بورتی کو اس کی ملکہ کا درجہ حاصل تھا، وہی اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتی تھی، اور جوچی کو وہ اپنا سب سے بڑا بیٹا کہتا اور اسے بڑے بیٹے کا مقام دیتا تھا۔ چین کے بعد جب اس نے مغرب کی خوارزمی مسلم مملکت پر حملہ کیا تو اس کی وحشت اور درندگی بڑھ چکی تھی۔ اس نے اس مملکت کے مشہور شہروں سمرقند و بخارا کے بعد اس کے دارالحکومت کھنا گرگینچ کہ ان تمام فوجیوں کو جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا یا جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے جنہوں نے اسے کامیاب کرنے میں اس کی مدد کی تھی قتل کروا دیا۔ ان سے فارغ ہو کر اس نے تمام شہریوں کو باہر میدانوں میں جمع کیا اور ان کے سر تن سے جدا کروا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرگینچ میں 50,000 منگول فوجیوں کی ڈیوٹییں لگائی گئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک 24 شہریوں کے سر قلم کرے گا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، سمرقند، بخارا اور گرگانچ کے شہروں کو جلا کے راکھ کر دیا، کھیتوں میں کھڑی فصل، باغات اجاڑ دیے اور سروں کے مینار تعمیر کر کے آگے چل دیا۔